وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. دنیا میں اگر کوئی بہترین فارمولہ کوئی مجھ سے پوچھے جس میں ساری دنیا، ساری آخرت، سارا دین، سارا پروسیس، سارا لین دین، ساری جنت، ساری دوزخ، تو میں یہ فارمولہ پیش کر دوں، وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. یہ تو جنت کی بات ہو گئی، دوزخ بھی یہیں رکھی ہوئی ہے. وَلَئِن كَفَرْتُمْ، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. میں اصل میں اس فیلڈ کا آدمی ہوں نہیں، خطابت میری فیلڈ نہیں ہے. میں بنیادی طور سے کیمسٹ ہوں، انالیٹیکل کیمسٹری میری فیلڈ رہی، 40 سال میں نے اس میں کام کیا. لیکن الحمدللہ چونکہ گھرانہ 46 پشتوں سے سرکار کی پشتوں میں ہوں. شکر کے لیے ضروری ہے بیان نعمت. جب یہ بات طے ہو گئی کہ سب کچھ شکر میں ہے، میں نے آیت پڑھ کے سنا دیا، اب کسی تفسیر کی ضرورت نہیں. 2 لفظ ادھر ہیں، 2 لفظ ادھر ہیں. وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. تم شکر کیے جاؤ، میں بڑھاتا جاؤں گا، میں بڑھاتا جاؤں گا. نماز نہیں ہے اس میں، حج نہیں ہے اس میں، روزہ نہیں ہے. وہ کیسے آئیں گے وہ میں بتاؤں گا ابھی. تم سے میں طلب صرف اتنا کرتا ہوں کہ تمہاری زبان پہ شکوہ نہ ہو، شکر ہو. تمہیں مانگنا نہیں پڑے گا. یہ تو بیچ میں نہیں ہے تم شکر کرو پھر مانگو پھر میں بڑھاؤں گا. تم شکر کرو پھر مانگو پھر بڑھاؤں گا، نہیں، تمہیں مانگنا ہی نہیں پڑے گا. بس تمہارا کام یہ الحمدللہ. شکوہ نہ ہو تمہاری زبان پر، شکر ہو. تمہاری ذمہ داری یہ ہے، تمہیں تمہاری جھولی کو بھر دینا میری ذمہ داری. لیکن اتنا بڑا انعام، اس کے ساتھ پھر تنبیہ بھی اتنی ہی بڑی. اب مجھے یہ بتائیے کہ ایمان کی ضد کفر ہے؟ نہیں، نہیں ہے. وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ. انکار خدا کفر ہوگا، لیکن یہاں تو ناشکری کفر ہے. کہاں ہو؟ کلمہ پڑھتے رہو. نہیں جی بڑی پریشانی ہے، حالات بہت خراب ہیں، مندی چل رہی ہے، کچھ بھی نہیں ہے، بہت پریشان ہے. کہاں چلے گئے؟ کہاں چلے گئے؟ وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ بیچ میں کچھ نہیں ہے. یہ کیسی بات ہے؟ ناشکری کا لفظ ہونا چاہیے تھا نا یہاں. اگر تم نے ناشکری نہ کی تو ان عذابی لشدید، نہیں، ناشکری کے بیچ میں گنجائش ہی نہیں ہے. براہ راست شکر سے کفر میں چلے گئے. یہ ہے اس محفل کی شان، یہ ہے اس محفل کی شان. شکر کا بہترین انداز اس محفل میں شرکت بھی ہے. کفر صرف خدا کا انکار نہیں ہے، خدا کا اقرار بھی کفر بن سکتا ہے اگر ناشکری میں لپیٹ دیا جائے. ایک آیت ہو گئی. دوسری وَاشْکُرُوا لی. میں کیا کروں؟ پھر بیچ میں کچھ نہیں ہے، ناشکری نہیں ہے. وَاشْکُرُوا لی. صرف شکر،
سارا ایمان، ساری عطا، ہماری طرف سے اقرار بھی شکر ہے، ادھر سے عطا بھی شکر ہے. ہر نعمت کا شکر واجب ہے. اس سے پتہ چل گیا، ورنہ تو سرحد اتنی نازک ہے، ایک دم کھٹاک سے کفر میں چلے جاؤ گے. اگر کسی نعمت کا بھی شکر ادا ہونے سے رہ گیا فوراً کفر میں چلے جاؤ گے. کسی ایک نعمت کا بھی شکر اگر رہ گیا ایمان سلامت نہیں رہے گا. کوئی گنجائش نہیں، بیچ میں کوئی ٹرانزیشن پیریڈ نہیں ہے. وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. براہ راست شکر ہے یا کفر ہے؟ اور یہ ممکن نہیں ہے، اور یہ ممکن نہیں ہے، یہ ممکن نہیں ہے. کیونکہ شکر تو جب ادا ہو جب نعمتوں کی گنتی پتہ ہو. وَإِن تَعُدُّوا نعمت اللہ، میں چیلنج دے رہا ہوں، خدا ہو کر میں چیلنج دے رہا ہوں. میں تم سے حقیقت کا ادراک نہیں پوچھ رہا کہ کس نعمت کی حقیقت کیا ہے، وہ ملتی کہاں ہے، اس کا نام کیا ہے. صرف کاؤنٹ کر کے بتا دو 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 کتنی نعمتیں ہیں. میں خدا ہو کر تمہیں چیلنج دیتا ہوں، تم اسے گن نہیں سکتے. جب گن نہیں سکتے تو شکر کیسے ادا ہو؟ جب شکر ادا نہیں ہوگا تو براہ راست کفر پہ چلے گئے. یہ یہاں کی محفل بول رہی ہے، میں نہیں بول رہا. اللہ سبحان اللہ سبحان. قربان جائیے سرکار رسالت ماں آپ کے. جب قرآن میں ہی چیلنج ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم نعمتوں کو گن نہیں سکتے. جب نعمتوں کو نہیں گن سکتے تو شکر کیسے گنو گے؟ ہر نعمت کا الگ الگ شکر واجب ہے. امریکہ میں ایک ڈاکٹر سے بات ہوئی، آنکھ، پلک آپ کو جھپکانی پڑتی ہے یا خود جھپکتی؟ کوئی ارادہ نہیں کرنا پڑتا، کوئی انرجی صرف نہیں ہوتی. ایک قدرت نے اس میں آٹومیٹک رکھا ہے کہ خود بخود چلتی رہتی ہے. اس نے کہا 2 گھنٹے یہ رک جائے. یہ پلک جھپکتی ہے، صرف 2 گھنٹے رک جائے. میں نے کیا ہوگا کہ اندھا ہو جائے گا. یہ پلک جھپکنا جو کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، یہ صرف 2 گھنٹے رک جائے. ارے ڈاکٹر صاحب یہ کیا بات کریں؟ کہنے لگے کہ یہ جو شیشہ ہے نا، یہ شیشہ بڑا نازک ہے، اس کو موئسچر چاہیے ہوتا ہے ہر وقت. اگر یہ موئسچر ڈرائی ہو گیا تو اس میں تڑخنے پڑ جائیں گی، جیسے زمین خشک ہو جاتی ہے تڑخنے پڑ جاتی ہیں. اور جب آپ کے شیشے پہ تڑخنے پڑ جائیں گی تو ویژن ختم ہو جائے گا، اور اس کی کوئی ریپیئر ہی نہیں ہے. اس کی کوئی ریپیئر ہی نہیں ہے. پلک جھپک رہی ہے تو وہ جو موئسچر ہے، جیسے وہ وائپر ہوتا نا، ایسی وہ پورے ڈیلے کو گیلا کرتی رہتی ہے، اور اتنی دفعہ گیلا کرتی ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا اور آپ دیکھتے رہتے ہیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. 10 لاکھ شیڈ ہیں کلر کے. رضا صاحب 10 لاکھ شیڈ ہیں کلر کے جو ڈفرینشیٹ کر سکتی ہے ہیومن آئی. 80,000 نروز ہیں جو کلرفل پکچر بناتے ہیں. وہ 80,000 نرو ایک ساتھ سینکرونائز ہوں گے تو تصویر بنے گی. سوال یہ ہے کہ تصویر سیدھی کیسے بنتی ہے؟ ہم نے تو پڑھا ہے کہ جب لینز میں سے شعاع گزرتی ہے تو نیچے والی شعاع اوپر چلی جاتی ہے اور اوپر والی شعاع نیچے ہو جاتی ہے اور تصویر الٹی بنتی ہے. ہم اس تصویر کو سیدھا کر لیتے تو ہمیں سیدھی دکھتی، بنتی الٹی ہے. تو ہمیں کیسے سیدھا دکھتا ہے؟ یہ ابھی تک راز ہے. یہ کون سا انسٹرومنٹ یہاں دماغ میں فٹ ہے کہ آنکھ سے جاتی تو تصویر الٹی ہے اور دکھاتی سیدھا ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ. سانس اگر اندر چلی گئی نعمت، رک گئی موت. باہر آ گئی نعمت، اگر باہر رک گئی تو موت. تو کم از کم ایک سانس پہ 2 شکر تو واجب ہو گیا. ابھی تک جو گنتی ہے
جو گن سکے ہیں. انسانی زندگی میں انسانی جسم کے ساتھ 3800 نعمتیں ہیں جو اٹیچ ہیں. 3800 نعمتیں ہیں جن کو ہم رات و دن استعمال کر رہے ہیں فری میں. آکسیجن 16% نہ ہو تو دم گھٹ کے مر جائیں سارے انسان. 16% پہ مینٹین کون رکھتا ہے؟ یہ کام. خیر ایک طویل بحث ہے اور وقت میرے پاس 10 منٹ تھا اور ابھی میں وہ آیت بھی نہیں پڑھ سکا کیونکہ تسلیم رضا صاحب جب میں داخل ہوا تو شکر کی گفتگو فرما رہے تھے تو میں سمجھ گیا کہ شکر پہ ہی بات کرنی ہے. تو پھر یہ جب ممکن نہیں ہے تو ہمارا گزارا کیسے ہوگا؟ ادھر سامنے کفر کھڑا ہے. شکر اتنا ہے کہ ایک سانس پہ 2 شکر تو پورے دن میں کتنے ہزار سانسیں اور کتنے شکر. کہاں ہے شکر؟ باقی نعمتوں کو تو چھوڑیے. سرکار کا صدقہ اب سمجھ میں آیا کہ وما ارسلناک، یہاں آپ کے اجازت سے وما ارسلناک. عربی کے ماہر بیٹھے ہیں. کا ہے مذکر واحد حاضر. کا جب کسی کو کہا جائے گا تو وہ مذکر ہوگا، واحد ہوگا اور حاضر ہوگا. یعنی وہ سامنے ہے، ایک ہے اور مذکر ہے. اے محبوب ایک تو ہی تو فقط اس کائنات میں ایسا ہے جس کو سرتابہ رحمت بنایا. خالی وما ارسلناک. ارے کا پہ رک دو، کا پہ رکو تو صحیح. یہ محفل بول رہی ہے کا پہ رکو تو صحیح. کا کا مطلب تو کرو، کا کا ترجمہ تو کرو. اے محبوب اکیلا تو فقط ایک ہی تو ہے. بھئی میں کچھ نہیں کر رہا، بات صرف کا کا ترجمہ. اللہ رحمت للعالمین. اب سمجھ میں آیا کہ یہ ناشکری کی مشکل حل کی تو سرکار کے رحمت ہونے نہ. کیسا مسئلہ حل کیا؟ ممکن نہیں تھا، ممکن نہیں تھا. کتنے ہی وظیفے پڑھ لو، نعمتیں اتنی ہیں جب گن نہیں سکتے تو شکر کیسے ادا ہو؟ سرکار نے فرمایا سلو اب اس میں اللہ کا تذکرہ نہیں ہے اس حدیث میں. سلو کما رأیتمونی، جیسی اللہ چاہتا ہے ویسی نماز نہیں. اللہ نماز چاہتا ہی نہیں، اللہ عبادت چاہتا ہی نہیں ہے. یہ تو اس کا احسان ہے کہ اس نے نماز بنا دی، عبادت بنا دی، ہمارا کام بن گیا. اللہ کو کیا فائدہ؟ پھر اس نے سمت کیوں کہا؟ سمت کیوں کہا؟ تو سرکار نے فرمایا جیسی اللہ چاہتا ہے ویسی نماز نہیں پڑھو، جیسا میں تمہیں دکھتا ہوں. یہ بھی نہیں فرمایا سلو کما اصلی، ویسی نماز پڑھو جیسے میں پڑھتا ہوں. یہ ممکن نہیں تھا. ورفعنا لک ذکرک، تجھے بلند نہیں کیا، تجھے بلند نہیں کیا. بلندی تو تیری غلام ہے، تو تجھے کیا بلند کروں گا؟ تو ہے ہی نہ جانے کہاں. ورفعنا لک، یوں بھی تو ہو سکتا تھا ورفعنا ذکرک. آیت پوری ہے. اے محبوب تیرا ذکر میں نے بلند کیا، صرف تو ہی ایک ایسا ہے جس کا ذکر میں، لیکن لکا بیچ میں لگایا. میں تو تجھے بہت بلند کر چکا ہوں،
بلندیاں جہاں ختم ہوتی ہیں وہاں تیری رفت شروع ہوتی ہے، لیکن تیری دلداری کی خاطر علماء نے لکھا ہے لِرَضَائی کا، تجھے راضی کرنے کے لیے محبوب میں نے تیرے ذکر کو بلند کر دیا۔ تو نماز کیسے ہو سکتی تھی؟ سلو کما اسلی، جیسی میں نماز پڑھتا ہوں ویسے ہی تم پڑھو، یہ ممکن ہی نہیں تھا۔ فرمایا سلو کما رأیتمونی، مجھے تم جیسا دیکھتے ہو کرتے ہوئے وہ اس کی نقل کر لو۔ تو نتیجہ کیا نکلا؟ سلو کما رأیتمونی کا ترجمہ سیدھا سیدھا، کوئی اس میں فرقہ بازیت نہیں ہے۔ جیسے میں تمہیں دکھتا ہوں، جیسے میں تمہیں دکھتا ہوں اس کی نقل کر لو۔ سلو کما اسلی کی منزل تو ہو ہی نہیں سکتی تھی، جیسے مصطفیٰ کی نماز ویسے ہماری نماز تو ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ فرمایا آسان کر دیا، حکم دیا کما رأیتمونی، جیسے میں تمہیں دکھ رہا ہوں کرتے ہوئے وہ ویسے کی نقل کر لو۔ تو نتیجہ کیا نکلا؟ نقل مصطفیٰ عبادت خدا۔ کہاں خدا، کہاں خالق، کہاں مخلوق، لیکن وہ خالق بھی جدا ہے اور یہ اس کی رسالت والی مخلوق بھی جدا ہے۔ وہ بھی ایک ہے، یہ بھی ایک ہے، اس لیے نقل ہوگی اس بندے، کیا بندے نہیں ہیں حضور؟ اشہدو ان محمدًا عبدہ ورسولہ، نقل بندے کی ہو رہی ہے، عبادت معبود کی ہو رہی ہے۔ یہی وہ رحمت ہے جس نے ہمارے شکر کے مسئلے کو حل کر دیا۔ میری نقل کر لو، مصطفیٰ کی نقل کو خدا نے عبادت بنا دیا اپنی۔ مصطفیٰ کی نعت نہیں ہے، عبادت ہے، عبادت عین ایمان ہے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، جس نے 5 نمازیں پڑھ لیں اس نے ساری نعمتوں کا شکر ادا کیا، کیونکہ مصطفیٰ کی علم سے باہر کوئی کائنات میں علم نہیں ہے، مصطفیٰ کے دامن رحمت سے باہر کوئی رحمت نہیں ہے، مصطفیٰ کی دامن شفاعت سے باہر کوئی شفاعت نہیں، مصطفیٰ کی مغفرت کی قوت سے بڑی کوئی قوت نہیں، تو مصطفیٰ کی نقل سے بڑھ کے کوئی عبادت نہیں۔ جب عبادت سب سے بڑی تم نے کر لی تو گویا تم نے سارے شکر ادا کر دیے اور ساری نعمتوں کا حق ادا کیا۔ اس لیے کا استعمال کیا، کا استعمال کیا، کا استعمال کیا، وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ، اور پھر آگے ربو کا، رب تو سب کا ہے، میں ہوں تو سب کا رب، لیکن مجھے اچھا لگتا ہے فقط تیرا رب ہونا۔ تو سرکار کے صدقے ہمیں رب ملا، ورنہ وہ تو ایک ہی میں محدود ہو جاتا۔ قرآن ہے، میں کیا کروں؟ قرآن ہے، میں کیا کروں؟ قرآن ہے، میں کیا کروں؟ خیر، گفتگو کو تو کیا شروع اور کیا ختم، یہ گفتگو کا اعجاز یہ ہے کہ اس کی نہ شروع کا پتہ نہ انتہا۔ 1500 سال ہو گئے، نہ جانے کتنے آئے اور کتنے ہیں اور کتنے آئیں گے۔ سرکار کے ذکر کا حق تو ادا نہیں ہوگا، لیکن نماز رد ہوگی، سرکار کے ذکر میں شرکت بھی رد نہیں ہوتی۔ اس لیے میں عرض کرتا ہوں کہ یہ محفل میرا پہلا اتفاق ہے، وہ بھی سبھی نے بہکایا ان کو، پتہ نہیں کیا کیا باتیں کر دیں، انہوں نے مجھے فون کیا، میں کیسے انکار کروں؟ میں تو گوشہ نشین ہوں، بس ڈرتا ہوں، بولنا آتا نہیں، کوئی غلط سلط بات ہو جائے تو لینے کے دینے پڑ جائیں۔ میں بس
ایک منٹ. میں نے کراچی یونیورسٹی سے 84 میں ماسٹر کیا عربک میں, پھر دوسرا ماسٹر کیا مفتی سید شجاعت علی قادری رحمۃ اللہ علیہ میرے استاد, جو چیف جسٹس, علامہ عبد المصطفیٰ الازہری میرے استاد, اور وہاں سے درس نظامی کیا. میں علمیت کا دعویٰ نہیں کرتا اور جہالت کا اقرار یوں نہیں کر سکتا کہ استادوں کی عزت. میں عالم اس کو نہیں مانتا جو یہ جانتا ہو کہ وہ کیا کیا جانتا ہے. میں بڑا عالم اس کو جانتا ہوں جو جتنا زیادہ یہ جانتا ہو کہ وہ کیا کیا نہیں جانتا. وہ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہ کے